میرے نبی کا گھرانہ کائنات کا سب سے پاکیزہ اور مطہر گھرانہ، جہاں جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر تشریف لاتے تھے۔ اس مطہر گھرانہ میں نور میں لپٹی ایک بچی پیدا ہوتی ہے جس کا نام فاطمہ رکھا جاتا ہے۔ فاطمہ جب آنکھ کھولتی ہے تو اپنی امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دیکھتی ہیں، پھر آنکھ کھولتی ہیں تو اپنے ابا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی ہیں۔ فاطمہ کو ماں وہ ملی جو سب سے پہلے ایمان لائی، جنہوں نے مصائب کی آندھیوں میں رسول اللہ کا شانہ بشانہ ساتھ دیا اور اپنی ساری دولت سرور کائنات کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ اور باپ وہ ملا جس کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا گیا، اس کائنات میں رنگ و بو بکھیرے گئے۔ فاطمہ کو ایسے والدین ملے جو اس دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئے۔ فاطمہ پاؤں پاؤں چلنے لگتی ہیں تو میرے نبی کے گھر میں ایک نئی بہار آ جاتی ہے۔ فاطمہ بہن کے ساتھ گھر کے آنگن میں کھیلتی پھرتی ہیں، والدین دیکھ کر نہال ہوئے جاتے ہیں۔ فاطمہ کبھی رسول اللہ کی گود میں، کبھی ام المؤمنین کی گود میں، کبھی رسول اللہ بوسہ لیتے ہیں، کبھی ام المؤمنین چومتی ہیں۔ فاطمہ مسکراتی تو کائنات مسکراتی، فاطمہ اداس ہوتی تو کائنات اداس ہو جاتی۔ فاطمہ بلوغت کو پہنچی تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دو۔ فاطمہ کا رشتہ اللہ پاک کی مرضی پر ہوا۔ فاطمہ علی کے گھر رخصت ہو گئی، شادی خاتون جنت کی، اور جہیز اتنا سادہ کہ پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے انتہائی سادہ جہیز دے کر قیامت تک کے لیے بچیوں کی شادیاں آسان کر دی۔ خاتون جنت اپنے مقدس و مطہر ہاتھوں سے گھر کے سب کام کرتی، یہاں تک کہ پانی کے مشکیزیں خود اپنے نازک کاندھوں پر اٹھاتی، جس سے جسم پر نیل پڑ جاتے اور ہاتھوں سے چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹھے پڑ جاتے۔ گھر میں اکثر فاقہ رہتا لیکن لبوں پر کبھی حرف شکایت نہ آیا۔ فاطمہ جب رسول اللہ کے پاس جاتی تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے، نبوت کے لفظ فاطمہ کے ماتھے کا بوسہ لیتے۔ فاطمہ تو کیسی ہے، تیری شان میں کیسے بیان کروں؟ اور عبادت کا عالم یہ ہے کہ سیدۃ النساء کی ساری رات سجدوں میں گزر جاتی اور رات ختم ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو کہتی ربا تیری رات اتنی چھوٹی ہے فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ اس خاتون کی شان میں کیا بیان کروں؟ ان کے والد گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ مہدی تجھ سے ہوگا، فاطمہ کو تکلیف پہنچانا مجھے تکلیف پہنچانا ہے۔ فاطمہ میرے نبی کی شبیہ تھی، ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کے اٹھنے کا انداز، ان کے کھانے کا انداز، ان کے پینے کا انداز، ان کی گفتگو کا انداز، ان کے مسکرانے کا انداز رسول اللہ کے جیسا تھا۔ فاطمہ جب جگرے گوشے رسول کا انتقال ہونے لگا تو اپنے خادم سے کہا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور میری چارپائی کے اوپر شاخوں کی چھت بنا دینا اور اس کے اوپر چادر ڈال دینا تاکہ میرے وجود پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ آپ کا انتقال ہوا، مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا، مرد بچے عورتیں رو رہے تھے، صحابہ اکرام غم سے نڈھال تھے۔ آپ کا انتقال ہوا، حضرت علی کے اصرار پر جناب سیدنا صدیق اکبر نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ جس بس کو آج بھی خاتون عظمت کی سمجھ، خاتون جنت کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی، اسے اس دن آئے گی جب حشر کا میدان ہوگا، گرمی کا طوفان ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا اور حشر کے میدان میں آواز لگے گی لوگوں نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پولیس رات سے گزر رہی ہے، سب کی آنکھیں جھک جائیں گی۔ میرے نبی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پولیس رات سے گزر جائیں گی۔ کسی بھی مصیبت میں ہمت نہ ہاری، عبادت میں ہر ایک ساتھ گزاری، تیرا پاک چہرہ نبوت کے گھر میں کوئی پھول ہو جیسے شاخ شجر میں۔